طبقے کا، اور سفیان بن عیینہ جو ہے یہ یعنی وہ 7ویں طبقے کا ہے اور یہ 8ویں طبقے کا ہے. تو طبقے کے لحاظ سے تمیز ہوگی کہ وہ سابعہ طبقہ یعنی کبار اتباع التابعین، کبار اتباع التابعین، کبار اتباع مانا تبع تابعی. تو اب اس سے بھی تمیز نہیں ہوتی، کیونکہ تبع تابعی جس طریقے سے سفیان ثوری ہے، سفیان بن عیینہ بھی تبع تابعی ہے، تو لہٰذا اس سے بھی تمیز نہیں ہوتی. تو بہرحال اب اگرچہ بظاہر کوئی ضابطہ کے تحت یہ تمیز نہیں ہوتی، تاہم محدثین کا فیصلہ یہ کہ یہاں سفیان بن عیینہ مراد ہے، سفیان ثوری مراد نہیں، کیونکہ اگر اوپر کے طبقے میں اگر آ جائے سفیان تو پھر وہ سفیان ثوری ہوتا ہے، اور رجال کے نیچے کے طبقے میں آ جائے تو پھر سفیان بن عیینہ ہوتا ہے. تو طبقے سے تمیز اس طرح ہوگی کیونکہ وہ طبقہ سابعہ کا ہے، یہ طبقہ ثامنہ کا ہے. اب اگر راوی سفیان کا ذکر تھوڑا سا آگے جا کر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قریب ہے، تو پھر اس کی معنی وہ طبقہ سابعہ کا ہوگا. اور اگر مؤلف کے یعنی قریب ہے وہ راوی تو پھر اس کا معنی وہ طبقہ ثامنہ ہوگا. تو بہرحال یہ طبقہ ثامنہ کا ہے اور امام بخاری کو قریب ہے، صحابی کو قریب نہیں ہے، امام بخاری کو قریب ہے، کیونکہ امام بخاری کا استاد ہے. اس لیے کہیں گے کہ یہ سفیان بن عیینہ ہے، سفیان ثوری نہیں ہے. باقی سفیان ثوری جو ہیں ان کی وفات پہلے ہے، ان کی وفات سن 161 میں ہے. وہ امام ابو حنیفہ سے 11 سال بعد فوت ہوئے ہیں. دونوں کوفہ کے تھے، امام ابو حنیفہ بھی کوفہ میں، سفیان ثوری بھی کوفہ میں، امام اوزاعی شام میں. تو بہرحال سفیان ثوری جو ہے ان کا سن وفات سن 161 ہے، جبکہ ان کا سفیان بن عیینہ کا سن وفات 198 ہے، 198. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حمیدی نے ایک اپنا کتاب بھی تیار کیا ہے جس کا نام رکھا مسند حمیدی. وہ امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، تو اپنے حدیث کا کتاب لکھا، اس کا نام کیا رکھا؟ مسند حمیدی. اور امام بخاری کے استاد نے ہم لوگوں کو، حنفیوں کو اپنی کتاب میں تحفہ دیا ہے. وہ تحفہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی مستند بات ہے اور بہت بڑی حجت ہے. وہ مسئلہ رفع یدین کے بارے میں مسند حمیدی میں امام حمیدی روایت بیان کرتے ہیں، حدثنا الحمیدی قال حدثنا زہری عن سالم عن ابیہ. سند بھی سنہری ہے. حمیدی کا استاد زہری عن سالم عن ابن عمر، راوی بھی کل 3، حدیث بھی ثلاثی. زہری بیان کرتے ہیں سالم سے، وہ بیان کرتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عمر سے. قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، یعنی عند الافتتاح رفع یدین کیا. جب تکبیر تحریمہ لگائی تب ہاتھ اٹھایا. اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسه من الرکوع فلا یرفع ولا بعد السجدتین. تو عند الرکوع اور بعد الرکوع اور بعد الرکعتین رفع یدین نہیں کیا، یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتوں کے بعد بھی اللہ کے نبی نے رفع یدین نہیں کیا. تو یہ روایت ایسی ہے کہ ہمارے لیے یعنی بالکل ہماری دلیل ہے، اور امام بخاری کے استاد بیان کر رہے ہیں. جس حمیدی پر امام بخاری کو اعتماد ہے، صحیح بخاری کا پہلا راوی ثقہ ہے. اب یہ سند بھی انتہائی مضبوط ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین فقط ایک جگہ میں ہے اور باقی کہیں بھی رفع یدین نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر سن لیں. اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسه من السجود بعد ما یرفع راسه من الرکوع فلا یرفع ولا بعد السجدتین. کہ جب ارادہ رکوع کا کرتے یا جب رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ کرتے
اور یا دو سجدے سے کے بعد، یہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہیں، 2 رکعتوں کے بعد ان 3 مواقع میں اللہ کے نبی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب امام بخاری جلد اول صفحہ 104 یا 2 میں غالباً روایت نقل کی زہری سے، وہاں رفع یدین کو امام بخاری ثابت کرتے ہیں، لیکن امام بخاری کے استاد کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں ہے۔ تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی رفع یدین کے حدیثوں میں بہت بڑا تعارض ہے، اس لیے ہم نے اصول کو لیا۔ اب اگر امام بخاری کی کوئی بات پیش کرے گا تو ہم کہیں گے صحیح بخاری میں اگر ہے تو صحیح بخاری امام بخاری کے استاد کے کتاب میں یوں ہے کہ رفع یدین فقط ایک جگہ پہ ہے، باقی 2 جگہوں میں رفع یدین نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ جی اس میں رفع یدین پر 36 طرق ہیں، 36 طرق رفع یدین، جبکہ آناف جو ہے صرف سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث ہے اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ کیا یہ جو ہے انصاف پر مبنی فیصلہ ہے آناف؟ دیکھیں بیٹا، یہ تو بحث اصل میں تفصیلی ہے، میرا موضوع تبدیل ہو جائے گا، میں اس پر پوری بات تفصیلی کرتا ہوں، اس لیے اول تو یہ ہے کہ آپ وقت کا انتظار کریں۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ بس موٹی سی اتنی بات سمجھ لیں کہ رفع یدین کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان روایتوں میں ایک قسم کا تعارض ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے رفع یدین کرنے کی روایت بھی ہے، نہ کرنے کی بھی روایت ہے۔ پھر ان کے جو شاگرد ہیں مجاہد ہیں وہ کہتے صلیت خلف ابن عمر، 10 سال اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، وہ ان کے خصوصی شاگرد ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نے کبھی بھی عبداللہ بن عمر کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اسی روایت کا راوی امام مالک ہیں، مدینہ کے امام ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رفع یدین کی جو روایت جو صحیح ہے لیکن اس پر عمل نہیں رہا، اس لیے اسلام کے 2 بڑے مرکز، کہ پہلے مرکز تو مکہ مکرمہ، پھر مرکزیت مدینہ میں آ گئی علمی لحاظ سے، پھر مرکزیت کوفہ میں آ گئی علمی لحاظ سے۔ اسلام کے 3 بڑے مرکز ہیں، ایک اس میں مدینہ ہے، مدینہ میں رفع یدین کرنے والا امام مالک کے دور میں ایک انسان بھی نہیں جو رفع یدین کرتا ہو، کوفے میں ایک انسان بھی نہیں جو رفع یدین کرتا ہو۔ پھر کوفہ دارالخلافت ہے جس میں حضرت علی جیسی شخصیت موجود ہے، انا مدینۃ العلم علی بابھا، جہاں علم کا دروازہ موجود ہے، لیکن وہاں حضرت علی سے رفع یدین کی کوئی روایت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود فقیہ الامت ہے، اس سے رفع یدین کی کوئی روایت نہیں بلکہ اس کے خلاف کی روایت ہے۔ تو حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر کے شاگرد، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد حضرت علی کے شاگرد، اور اس طریقے سے یعنی دارالخلافہ کوفہ اور مرکز اسلام مدینہ، ان جگہوں میں رفع یدین کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو سوائے اس کے ہم کیا کہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا، بعد میں عمل متروک ہو گیا۔ اس لیے ہمارے حنفی علماء فرماتے ہیں کہ امت کا تعامل اسی بات پہ نہیں۔ میں نے پہلے دن یہ بات عرض کی تھی کہ امام بخاری سے بھی امام ابو حنیفہ کی شرط جو ہے وہ بہت اونچی ہے، کہ امام صاحب کہتے ہیں ایسی روایت کو لیتے ہیں کہ جو صحیح ہو، جس کو متقین کی جماعت نے بیان کیا ہو، نبی کی زندگی کا آخری عمل ہو، اور وہ روایت معمول بھی ہو، امام ابو حنیفہ اس کو لیتے ہیں۔ تو صحیح ہونا اور ہے، معمول بھی ہونا اور ہے۔ بیٹا میں نے آپ کو مثالیں اس دن دیں کہ دیکھو صحیح بخاری میں روایتیں صحیح ہیں لیکن عمل ان پر نہیں۔ آگے ایک جملہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ صحیح بات بھلی قرآن کی بھی ہو لیکن اگر عمل نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو صحیح ہونا اور ہے، معمول بینی بھی ہونا اور ہے۔ یہ ہلکی آپریشن ہے، پوری تفصیل جو ہے اس کا آپ بعد میں انتظار کرنا، یہ پورا جلاب آ جائے گا، معدہ صاف ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد آگے ہے حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری، یہ سفیان کے بھی استاد ہیں، سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں، یحیی بن سعید انصاری، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا سن وفات سن 143 ہے، 143 میں ان کی وفات ہے۔ اور الانصاری یہ نسبت انصار کے قبیلہ کی طرف ہے،
اسلام میں آنے سے پہلے